وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسی باتیں کیا کرو، وہ جو سب سے اچھی ہو، احسن ہو۔ اور احسن بات میں ہر وہ بات شامل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کو راضی کر دے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، علم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، مخلوق کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، نرم بات کرنا، سب اچھی باتیں ہیں۔ وہ اچھی باتیں جو حق پر مبنی ہو لیکن دوسرے کا دل خوش کر دیں۔ احسن کا لفظ حسن سے ہے، جن میں خوبصورتی ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں بات چیت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح و شام انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا پڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی قول معروف کرو۔ کہیں قولاً سدیدہ کی بات آتی ہے کہ سیدھی بات کرو، کہیں قولاً بلیغہ کی بات آتی ہے کہ مؤثر بات کرو، افیکٹو ہو، کہیں قولاً کریمہ کی بات آتی ہے کہ احترام والی بات کرو، رسپیکٹ ہو اس میں، کہیں قولاً میسورہ کی بات آتی ہے یعنی آسانی والی جو دوسرے کو سمجھ آئے، نرم بات، کہیں قولاً لینا آتا ہے، نرم بات، پھر قولوا للناس حسنا، بہترین بات، اچھی بات، پھر اسی طرح فصل الخطاب کا لفظ بھی آتا ہے، فیصلہ کن بات، اور قالوا سلاما بھی ہے یعنی کنارہ کشی والی بات۔ تو بات کرنے کے سارے آداب قرآن میں بتا دیے گئے کہ بات کیسی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو تو تلخ کلامی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر بندے سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے۔ اس میں بندوں کے درمیان فرق نہ کیا کریں کہ جو تو آپ کی پسند کے ان کے ساتھ تو اچھے بولیں، اور جو آپ کو تنگ کریں یا اچھے نہ ہوں ان کو آپ پھر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، سمیت اپنے بچوں کے۔ نہیں،
بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں, تو یہ درست نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت آپ اچھی باتیں کرتے ہیں نا, ان میں بھی اچھی کی گنجائش ہے, وہ بھی مزید امپروو ہو سکتی, ان کو بھی مزید اچھا کر لیں. کیونکہ حسن ظن بھی عبادت ہے ہمارے دین میں, حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ. حسن کلام بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, قولوا للناس حسنا, تو جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر زبان سے اگر اچھی بات نہ کی جائے تو آپ دیکھیں کہ چاہے کسی پر آپ نے کتنا بھی احسان کیا ہو, لیکن وہ محبت ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے, رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. بری بات برے گمان کو جنم دیتی ہے, جس کے نتیجے میں پھر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینکم, شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایسی بات کرو کہ تمہاری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں. اور پھر یہاں خاص طور پر مومنوں کے لیے ہدایت ہے, وَقُلْ لِعِبَادِي, میرے بندوں سے کہہ دیجئے, یعنی اللہ کے مومن بندے. اور اچھی گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھی گفتگو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر زبان سے جب انسان اچھی بات بولتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے, یعنی شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ جو بولتے ہیں پھر وہی کرتے بھی ہیں, اور وہ چیز آپ کے دل میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ائمہ حدیث جو تھے جب وہ کسی کی جرح کرتے تھے تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے. مثلاً امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ فلاں کذاب ہے, بلکہ کہو فلاں کچھ حیثیت نہیں رکھتا, یعنی اس کی حدیث نہیں لینی کیونکہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو الفاظ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. کل ہی میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد گوگل پہ سرچ کر رہی تھی کہ پازیٹیو ورڈز کون سے ہوتے ہیں, اچھے لفظ کون سے ہوتے ہیں جو ہم اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کریں اور بڑھائیں, اور برے لفظ کون سے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایلیمینیٹ کر دینے چاہیے اپنی ڈکشنری سے اور اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال سے. تو آپ بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں اور ایسے الفاظ کا ذخیرہ رکھیں کہ جو دوسروں کا دل خوش کرنے والے ہوں, کیونکہ بات تو بولنے سے شروع ہوگی, وہ تو ایک بلٹ کی طرح ہے, آپ نے نکالی اور لگ گئی کسی کو تو کام تمام ہو گیا اس کا. یعنی بات وہی ہوتی ہے, کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھی تو اس کی تعبیر کے لیے کسی بزرگ کو بلایا. وہ بزرگ آیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد فوت ہو جائے گی. تو انہوں نے پکڑ کے اس کو قید کر دیا. پھر نیکسٹ ڈے کوئی اور آیا تعبیر بتانے کے لیے, تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اللہ آپ کو بڑی طویل زندگی دے گا, آپ بہت لمبا جیئیں گے. تو بادشاہ کا دل خوش ہو گیا. اب بات ایک ہی تھی, ایک نے کہا تمہارے بچے مر جائیں گے اور تم اس کے بعد بھی زندہ رہو گے, کتنی پریشان کن بات. اور دوسرے کو بڑے انعام ملے, تو انہوں نے کہا جو مانگتے ہو مانگو. تو انہوں نے کہا وہ جس کو آپ نے قید کیا اس کو نکال دیں, کیونکہ بات تو میں نے بھی وہی کی ہے جو اس نے کی تھی, لیکن صرف انداز فرق تھا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دے کہ مشکل سے مشکل بات, یعنی تکلیف دہ سے تکلیف دہ بات آپ اچھے سے کر سکیں. آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا, تو بعض اوقات کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, تو آپ اگر ان کے سٹائل پہ غور کریں کہ وہ ایک دم یہ آپ کو نہیں کہتے کہ یہ فلاں بیماری ہے آپ کو, بڑے اچھے طریقے سے آپ سے کرتے کرتے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کو کچھ ہے ہی نہیں, کوئی بات نہیں, سو واٹ, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کچھ ڈاکٹرز اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے, تو وہ ابرپٹلی آپ کو بتاتے ہیں, تو جس سے آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر کیا آفت آپ پڑی. تو یہی زبان ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے, اور یہی زبان ہے جو دار پہ لٹکاتی ہے, یعنی سولی چڑھا دیتی ہے. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے, یا چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, یعنی کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, وہ چاہے تو رحم کر دے, وہ چاہے تو عذاب دے. یہ ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ عذاب دے گا, بلکہ اچھا سوچیں کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے, تو رحمان اور رحیم ہے, اور میں گناہ گار ہوں, میں کمزور اور عاجز ہوں, مجھے تجھ سے اچھا گمان ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی, کہہ دیجئے جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو, نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں. یعنی غیر اللہ یا اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں, چاہے پتھر کے بت ہوں یا فرشتے ہوں یا جن ہوں یا فوت شدہ نیک بزرگ ہوں, اولیاء اللہ ہوں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو انسان کی تکلیف دور کر سکے, اور انسان کی قسمت کو بھی نہیں بدل سکتے. کسی کی بگڑی سنوار نہیں سکتے اور کسی کی سنوری ہوئی بگاڑ نہیں سکتے. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں, وہ تو خود محتاج ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے.
اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی لوگوں نے جن کو وسیلہ بنا رکھا ہے اپنی کامیابی کے لیے، یا وسیلہ سمجھتے ہیں جن کو، وہ خود اعمال صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ خود نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے، وہ نیک اعمال ان کے لیے ذریعہ بن جائے اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، لہذا زندگی اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ کے پیچھے بھاگنے پر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر رحمت کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اعتدال اسی چیز کا نام ہے۔ اور ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا جتنا صفت رحمت کو۔ تو کہتے ہیں اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا تو 300 سے زائد ہوں گے، اتنی بار رحمت کا ذکر کیا جائے۔ اور اگر رحمت سے ملتے جلتے لفظ جیسے مغفرت، رأفت، حلم، عفو، تو یہ تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ قرآن مجید اول سے آخر ہمارے لیے رحمت ہی رحمت کا باعث ہے اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ جہاں اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے وہاں اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، تبھی انسان نیک عمل کر سکے گا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اس دنیا میں بقا کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ڈراتے ہیں اور نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے تاکہ بندے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور مومنوں کے لیے تو معمولی چیز بھی ایسی نشانی کافی ہو جاتی ہے، وہ اس سے گہرا اثر لیتے ہیں۔ لیکن جو منکر ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسے کبھی کبھی شرارت کرنے کا دل چاہتا ہے نا، تو میں نے کل کسی کام کے لیے چیٹ جی پی ٹی کھولی تو اس سے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یونیورس کو کس نے کریٹ کیا ہے۔ آپ کبھی یہ سوال لکھ کے پوچھیں اس سے، یا گوگل پہ ہی لکھ لیں، کہیں بھی لکھ لیں، اس قدر بیکار جواب آئیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کس قدر لاسٹ ہے۔ ترس آیا مجھے کہ جن کے پاس حقیقت کا علم نہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، ادھر ادھر کے فلسفے بگاڑتے ہیں، لیکن خالق کو نہیں پہچانتے۔ عقل کے اندھو چھوٹی سی بھی چیز کسی بنانے والے کے بنائے بغیر نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ خود سے کیسے بن گئی ہے اس کے بنانے والے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ ڈرانا انہیں ایک بڑی سرکشی میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ رؤیا ویسے تو خواب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج جو ہے وہ نیند کی حالت میں کی ہوتی، خواب دیکھا ہوتا، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں۔ خواب میں تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، تو لوگوں کو اعتراض ہی کس بات پر تھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اور پھر تھور کا درخت جو جہنم کا درخت ہوگا اس پر ان کو اعتراض تھا کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا تو اپنا علم اتنا ناقص ہے کہ اس کو اپنے آپ کی نہیں سمجھ۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو جائے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ریزن ہوئی ہے، کبھی ایک بتائیں گے کبھی دوسری، اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ ہمارے ساتھ آج یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے کاموں کے بارے میں بس انسان کو اللہ کی عظمت پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ساری صفات ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته
إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بات کو صحیح رخ سے نہ دیکھنا، چیزوں کی حقیقت معلوم نہ کرنا کہ کوئی بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، اور پھر جب وہ حکم دے تو ہمارا کام ہے اس کو مان جانا، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کیوں مان جانا؟ کیونکہ وہ بڑا ہے نا۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، عقل مند ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کیوں ہوتا ہے نا، کیوں میں تمہاری بات کیوں مانوں، یہ بات کیوں، ایسے کیوں، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت ہوتی۔ بات سمجھ نہ آنے پر سوال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا انداز کوئی اور ہوتا ہے۔ کہنے لگا کیا تو نے دیکھا اس کو جس سے تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ یقیناً اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک کے۔ یہ اس کا عدم اعتراف تھا کہ دوسروں کو کم سمجھ کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے پھر اس پہ ڈٹ جانا اور پھر آگے کا سوچنا کہ اب میں نے اس پہ قائم کیسے رہنا ہے۔ ایک بندہ جب ضد پہ آ جاتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو سمجھ آ بھی جاتی کہ وہ غلط ہے، لیکن چونکہ ضد کا شکار ہو گیا تو پھر وہ اس کو نبھانے کے لیے غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں بنی آدم کو اپنی مرضی پہ چلاؤں گا، اور یہ اتنی ڈرانے والی بات ہے کہ میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک، الا قلیلا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ہمیں نہیں، ہماری اولاد کے بھی پیچھے ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی پیچھے ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ احتن کرنا، احتناق کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے، جب چاہے بریک لگا لیں، جب چاہیں اس کو چھوڑ دیں، بھگائیں۔ تو شیطان ہمارے بچوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ان کو ایسی لگام ڈالتا ہے کہ اپنی مرضی کے تابع کر لیتا، اور پھر وہ ہماری ایک نہیں سنتے۔ اور پھر یعنی آپ سوچئے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے، جو مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا، دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی،
تو اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز چھیننا چاہے اور پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ چھین رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اس کو اپنا چیلا بنا رہا ہے، بچے ہمارے اور تابع دار اس کے. تو یہ ایسا نہیں کہ ہمیں بس آنکھیں بند کر کے چھوڑ دینا ان کو جو مرضی کریں. انہیں آپ یوں سمجھے کہ جیسے وہ ان کو نگلنے کی کوشش کرے اور ہم پکڑ کے چھین کے چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں اپنی طرف. تو سخت زور اور سخت اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ جو فتنے بہت بڑھ گئے ہیں تو اولاد کی طرف سے غافل نہ ہو. یہ مت سوچو اوپر سے سب اچھا نظر آتا ہے تو ضرور اندر سے بھی اچھا ہی ہوں گے. بعض اوقات وہ ڈبل پرسنالٹی کے حامل ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ آپ کے سامنے کچھ اور بن جائیں گے، کہیں کچھ اور ہو جائیں گے. اور یہ ساری باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب انسان چاروں آنکھیں کھلی رکھتا ہے. یعنی چار سے مراد میری دل کی بھی اور سامنے کی بھی. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے پیدل چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر. اور شیطان تو ان سے محض دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے. یعنی شیطان ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے نا، اور وہ پوری ٹیم لے کر آتا ہے اور ایک دم حملہ آور ہوتا ہے اور جو ہاتھ پڑے لوٹ کے لے جاتا ہے. اور اس میں ہر طرح کی ٹیم ہوتی ہے، کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان آج تک یہی کر رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسے ایسے حملے کرتا ہے وہ. اور پھر یہ کہ کبھی خود نہیں بھی ہوتا تو ٹیمز بھیجتا ہے، اپنے چیلے اور اپنے جو کارندے ہیں ان کو بھیجتا ہے، اور وہ سارا دن فساد پھیلاتے ہیں اور واپس آ کے اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہاں شیطان کی آواز کی بات کی گئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، مزامیر، طرب و نشاط کی محفلیں، سبھی کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتی ہیں اور اس کی فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے دعا بھی بتائی ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اگر اس دن کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ٹھہر جائے گا تو ہرگز شیطان اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. اور وہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. جہاں تک شیطان کی آواز کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں تو علماء نے بیان کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہر نافرمانی والی آواز شیطان کی آواز ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے. اور ہر وہ سوار اور پیادہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ابلیس کا لشکر ہے. تو اس لیے شیطان کی رفاقت سے اور شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے. اور یہ جو آخر میں بات کی گئی نا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، تو شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہے. یعنی اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے نا، دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر انسان کا ضمیر اگر جاگتا ہو تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ اس کا کاؤنٹر کرتا ہے، کوئی توڑ اور کرتا ہے، پھر انسان کو جو تو کہتا ہے نا کہ کشمکش اندر چل رہی ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، تو پھر وہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ نہیں تم کر لو، وہ فلاں تمہارے کام آ جائے گا، وہ مدد کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، اور اس طرح اس سے غلط کام کروا لیتا ہے. فرمایا بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں، کیونکہ وہ اپنے تھنکنگ میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، یہ غلط کام ہے، یہ تو کرنا ہی نہیں نا، اس کی طرف تو جانا ہی نہیں. اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. تو گویا جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا شیطان کی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ایسے لوگوں کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچانے کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ضرور ڈالتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اس کا بندوں پر زور نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اللہ کے بندوں پر. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کا زور صرف انہی پہ چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں. یاد رکھیے کہ عبادت میں کمی، عبادی کو بچایا گیا نا، تو جو عبادی وہی ہیں جو عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کی کمی شیطان کے تسلط کی وجہ بنتی ہے. صبح شام حفاظت کے اذکار کی کمی، اور اسی طرح مختلف مواقع پر جیسے کھانا کھاتے ہوئے آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے، شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں شریک ہو جاتا ہے. ذکر ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے جس میں انسان داخل ہو جائے تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے. یعنی کشتیوں میں غور کر کے رب کی قدرت کو یاد کریں. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جیسے مالدیو ہے تو وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں کہ جیسے آپ کو یہاں سے اوکویل جانا ہو تو آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے، آپ کو کشتی پہ جانا پڑے گا. اسی طرح اور بھی جگہ ہیں دنیا میں کہ جہاں پر لوگ بہت فریکوینٹلی پانی کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. تو
یہ کشتیوں کا پانی پہ چلنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اور فرمایا تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی کشتی صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، کسی کام میں لاؤ اس کو. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اسی سے اعراض برتنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی سختی میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، تکلیف میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن جب بندے کو طاقت ملتی ہے تو پھر وہ اسی کو بھول جاتا ہے. کیا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہ پاؤ؟ بات یہ کہ زمین کی سلامتی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آرام سے رہتے ہیں اس پر. اگر ہر نافرمانی پہ پکڑ ہونے لگے تو ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں. یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا لائے، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج کر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے. یعنی اللہ کی پکڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں سنجیدگی سے فکر مند ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ورنہ کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آگے تو پوچھ ہوگی. اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی. کس طرح؟ ساری کائنات آپ کے لیے مسخر ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فضیلت عطا کی. یعنی انسان کو اللہ نے ہر لحاظ سے عزت دی ہے، پیغمبر بھیجے، علم دیا، کتابیں بھیجی. تو انسان کو اپنی یہ عزت خاک میں نہیں ملانی چاہیے اور شیطان کا ساتھی نہیں بننا چاہیے. نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور قدردانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے تو جو کوئی اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور یہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. امام کا ایک مطلب تو اعمال نامہ ہے، اور امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو ود ریفرنس ہوگا، یعنی اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہوں گے یا جو اس کا گائیڈ ہوگا وہ بھی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچئے کہ دنیا میں غافل رہنے کی سزا کتنی بڑی ہوگی. یعنی جو دنیا میں جنت کے رستے پر نہیں چلا وہ آخرت میں بھی نہیں چل سکے گا.
جس کو یہاں حق نظر نہیں آیا اس کے لیے وہاں بھی ویسی ہی جزا ہوگی. اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لائیں، اور تب یہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے. وحی کے مفہوم کو بدلنا باطل کے بڑے مقاصد میں سے ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور حالانکہ وہ کر ہی نہ رہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن کے منمانے مطلب نکالتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پر چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور لے آئیں، یعنی اس قرآن کو بدل دیں یا کچھ اور لے کر آئیں. یہ قابل عمل نہیں. آج تو ہم کہتے ہیں نا پرانا ہو گیا تو قابل عمل نہیں، وہ اس دور میں بھی کہتے تھے قابل عمل نہیں، کیونکہ وہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا تھا. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو ہی جاتے، کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی آپ کو آفرز کی تھی، باہم سمجھوتا کرنے کی کوشش کی. ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں سے متعلقہ آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت دے دیں گے، حاکم بنا لیتے ہیں. دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. آپ کو اگر کسی عورت سے محبت ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتے ہیں انسان دنیا میں جن کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن آپ نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا. تو بات یہ کہ نیکی کے کام میں، عبادت میں، دعوت کے کام میں مشکلات اور مخالفت کے باوجود استقامت کا نصیب ہونا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے. اگر اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ مدد نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جہاں کہیں کوئی بھٹکانے والے کا شائبہ بھی پڑ جائے کہ یہ شخص میری راہ بدل رہا ہے یا میرے اندر اللہ سے دوری آ رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، واپس پلٹیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس سے معافی مانگیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یعنی پڑھتے رہیں تکرار کے ساتھ. اور اگر آزمائش سخت ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ استقامت وہی دیتا ہے. تب یقیناً ہم آپ کو دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا عذاب چکھاتے. استغفر اللہ. پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے، کیونکہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھکنا اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور پھر یہاں دگنی سزا کی بات آپ کے لیے کیوں کی گئی؟ کیونکہ جس شخص کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس سے سرزد ہونے والے جرم کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوتی ہے. اور یہ قریب ہی تھے کہ مکہ کی اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب یہ آپ کے بعد خود بھی تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے. یہاں پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد واقعی قریش مکہ کے حالات بہت تنگ ہو گئے. ان رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اور کسی معاشرے کے اندر مصلحین کا رہنا اس کے استحکام کی علامت ہوتی ہے، اور اگر وہ نکل جائیں، یعنی اچھے لیڈرز اگر کسی جگہ کو چھوڑ دیں تو وہاں زوال شروع ہو جاتا ہے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کی نماز کا قرآن بھی، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی دی جاتی ہے۔ نمازوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مومن مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے۔ نماز انسان کے لیے دل کے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور قرآن الفجر سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے۔ اور نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز کا ایک اہم جز قرآن بھی ہوتا ہے، جیسے قیام یا رکعت یا سجدہ سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ اگر کہیں آئے نا وسجدوا، تو اس سے مراد صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے۔ اور فجر کے وقت چونکہ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، طویل قرات ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرآن ہی کہہ دیا گیا۔ اور یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رات بھر آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت قرآن کا سننا اور پڑھنا جو ہے بہت فائدے کا ہوتا ہے، انسان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور اس وقت میں خاص سکون اور اطمینان بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر فجر کے بعد اذکار وغیرہ کرنا، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے ساتھ تہجد ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، ایکسٹرا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند ترک کرنا، نیند چھوڑنا۔ تہجدہ یعنی سو کر اٹھ گیا یا جاگ گیا۔ ویسے تو قیام اللیل ساری رات ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک، چاہے آپ سو کر پھر اٹھ کے پڑھیں یا پھر آپ جاگ رہے ہیں اور پھر پڑھ کر سو جائیں نماز، لیکن سحری کے وقت نیند توڑ کے اٹھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز ایک ایکسٹرا زیادہ نماز تھی، اور ان کے لیے لازم تھا پڑھنا، اور اس عبادت کی وجہ سے ان کے لیے مقام محمود کا وعدہ کیا گیا۔ اور آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں یہاں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسان اپنی حاجت پیش کرے اور کس طرح عاجزی اور انکساری سے کام لے، اور سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ نکلنا بڑا اہم ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بڑی نیک نیتی سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اختتام اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، سچائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سچائی سے مراد یہاں اخلاص بھی ہو سکتا ہے، وسیع معنی ہے یہاں، یعنی آپ ویسے دین کا کام شروع کرتے ہیں بڑے جوش جذبے کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ، سچے دل سے، اور بیچ میں آتی ہیں مشکلات، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یعنی مشکلات کا حل نہیں ڈھونڈتے، کیا کرتے ہیں؟ اس نیکی کے کام کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ دعا مانگو کہ اللہ شروع بھی کوئی کام کرے تو تیرے ساتھ سچا ہو کر کرے، اور اس کا اینڈ بھی بہت اچھا ہو، اور اس کام سے جب ہم نکلیں وہ ذمہ داری پوری کرے صاف ستھرے ہو کر، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا، یعنی حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا، باطل جتنا بھی طاقتور ہو اس کا انجام شکست ہے، مٹ جانا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ یعنی قرآن سے دلوں کے شبہات دور ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے، اور انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر علم یقینی ہے، ہر بات سچی ہے، پکی ہے۔ تو جب انسان کسی بھی کنفیوژن کے ساتھ قرآن کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی و شافی جواب دے دیتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنے زیادہ بیمار ہوں گے، یعنی خاص طور پر ذہنی بیماریاں۔ وہ معاشرے جن کے اندر معاش کی انسان کو فکر نہیں، کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، آرام ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نام کی چیز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ اور جب انسان قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو
انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دل پہ بوجھ پڑتا ہے، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. تو قرآن ایسی شفا دیتا ہے کہ توبہ کی طرف انسان آتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے تو گناہوں کے اثرات دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر رحمت للمومنین اور خسارہ ظالمین کے لیے. قرآن ایک ہی ہے، کوئی اس سے رحمت پا رہا ہے اور کوئی اس سے خسارہ پا رہا ہے. یعنی کہ کون اس سے خسارہ پاتا ہے؟ جو قرآن سے دور ہے اور ایمان نہیں رکھتا اس پر، اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ ظلمت یعنی اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، اللہ سے رخ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، نعمت پا کر شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر نعمت چھن جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے. یعنی نہ تو اسے نعمت نے فائدہ دیا اور نہ ہی کسی تکلیف نے اللہ کی طرف اس کو راغب کیا. یہاں سے ایک بڑی مزے کی بات سیکھنے کی ہے. اگر لوگوں کا اللہ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ بے رخی دکھاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ احسان کرتے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، تو قریب بھی نہیں آنا چاہتا، دور دور سے پرے. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن. آپ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یہ اللہ کو پتا ہے، لہٰذا اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ بننے کی فکر کریں. ٹھیک ہے سر جی، بچوں کو صبح شام کے اذکار جب یاد کروا رہی تھی تو میں نے ان سے شیطان کے بارے میں پوچھا نا، تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرانی ہوئی کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو شیطان کے بارے میں اتنا بتاتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اسپیشلی جب میں نے یہ بتایا کہ شیطان کے لشکر ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ان جگہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو بچوں کو اس بات کا یقین بھی نہیں آیا. تو جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا اصل اینیمی ہے کون، تو وہ اس سے بچیں گے کیسے؟ اور یہ سب باتیں قرآن میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر بھی پورا ایمان نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. روح کے بارے میں بس اتنی بات بتا دی گئی جتنی انسان کی ضرورت تھی.
آج آپ دیکھیں کہ انسان نے اتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اتنی چیزیں ایکسپلور کر لی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، ان کے فائدے اور نقصان ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن وہ خود اپنے جسم کے اندر اپنی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. اگر کچھ کہا بھی گیا ہے سارا وہم و گمان پر مبنی ہے، مختلف رائے ہیں، خیال ہیں، حقیقت نہیں ہے. اور انسان کا اس دنیا میں جتنا بھی علم زیادہ ہو جائے، وہ مریخ پہ بھی پہنچ جائے، تو بھی وہ علم محدود ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہ صرف یہ روح کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں بہت تھوڑا تم جانتے ہو. یعنی انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم کامل ہے. اور پھر کوئی بھی شخص کسی فیلڈ کا کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دوسرے کے علم کا محتاج رہے گا، دوسرے کی مدد کا محتاج رہتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے. کیا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ہدہد نے آ کے وہ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے، لیکن خضر علیہ السلام نے وہ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے. تو بہرحال انسان کا علم نہایت قلیل ہے. ہم دنیا میں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو کر بھی میری لمیٹیشنز ہیں، میرا علم بہت تھوڑا ہے. اور اس زوم میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ میں بہت بڑی عالمہ ہوں اور میں سب کچھ جانتی ہوں. آئی نو کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نوز دا بیسٹ. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان ایک بات کے 1000 مطلب بھی نکال لینا تب بھی وہ کم ہے. اس دنیا میں یعنی سمندر کے مقابلے میں سب انسانوں کو جو دیا گیا وہ ایک قطرے کے برابر ہے، پر اس قطرے میں سے ہمیں کیا ملا ہے. یہ چیز انسان کو علم کا غرور اور تکبر نہیں ہونے دیتی اگر یہ حقیقت یاد رکھے انسان. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے ضرور واپس لے لیں، وڈرا کر لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہاں اللہ کی ایک عظیم قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو آپ کے سینے میں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اور آپ کے بعد کسی بھی امتی، صحابی، نیک انسان کے پاس جو کچھ ہے، علم ہو یا کچھ، وہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور جس طرح وہ دینے پہ قادر ہے ایسے ہی وہ واپس لینے پہ قادر ہے. جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں سوچیں، یہ کسی بھی وقت واپس جا سکتی ہے. اس پر شکر ہی ادا کرتی رہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے کام آئے. دیکھنے کی قوت ہے، بولنے کی ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس، یو نیم اٹ، کچھ بھی، چاہے آپ کے اپنے اندر قدرت، اختیار، طاقت، ذہانت، جو بھی، یا پھر آپ کو جو کچھ ملا ہے، اینی تھنگ، سب اس کا دیا ہوا ہے. اصل رازق وہ ہے، کبھی بھی لے سکتا ہے. جب مالک وہ ہے اور وہ لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی شکر کہ اتنا عرصہ آپ نے مجھے دیا اور میں اس پہ شکر گزار ہوں. ناراض نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کرنا، اور بندوں سے تو بالکل بھی نہیں کرنا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، نعوذ باللہ. وہی اس کی چیز سے اس نے لے لی، بات ہی ختم. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑا بہادر ہو جاتا ہے. میری دادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے کئی بچے فوت ہوئے، کوئی 6 سال، 7 سال، 8 سال. تو جب بھی بچہ کو فوت ہوتا تھا تو وہ اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. وہ کہتی تھی میں رب سے راضی ہوں، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، بات ختم. یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی بچوں سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، اور بچوں کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی. تو ایک ماں کا دل اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ام موسیٰ کا دل کس نے مضبوط کیا تھا؟ اللہ نے. تو اگر آج ہم بچوں کی طرف سے کسی طرح دلوں میں کوئی کمزوری پاتے ہیں تو یہی سوچا کریں یہ اللہ نے امانتیں دی ہیں نا مجھے، اور میں نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے اور ان کو اللہ کے حوالے ہی کر دینا ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہی ہے. ان کے لیے اچھی دعائیں کریں، لیکن اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں ہمیشہ، اور ہر نعمت کے ساتھ یہی. کیونکہ انسان نے عارضی طور پر جو کچھ پوزیس کیا ہوا نا، اس پہ اتنا حریص ہے نا کہ یہ میری چیز، خبردار کوئی لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، حفاظت کریں اپنی چیزوں کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے نہیں ہماری. اصل میں اجنبی کی نظر ڈالیں ہر چیز پر، میری نہیں ہے، بس وقتی طور پہ کام کے لیے، پھر مالک واپس لے جائے گا. رینٹ پہ کوئی گھر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا گھر بنا لیتا ہے. اس کے ذہن میں ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ یہ میرا گھر نہیں ہے. اسی لیے اس کے اندر ایک ہرس ہوتی ہے میں اپنا گھر بنا لوں تاکہ مجھے کوئی نکالے نہ. لیکن پھر بھی بھول جائیں، اپنا بھی بن گیا نا، اس سے بھی نکالے جائیں گے. ادھر رہنا کوئی نہیں ہم نے.
اور جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا یہاں رہنا نہیں ہے، تو پھر دنیا سے دل نہیں لگتا، پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی، پھر دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے کوئی قربانی بڑی نہیں لگتی. جو ہے ہی نہیں اپنا تو پھر کیا رونا ہے اس کے پیچھے، یہ تو میرا تھا ہی نہیں. وہ جو کوئی فوت ہوتا ہے تو دعا ہے نا ان للہ ما اخذ، وہ اللہ کا تھا نا جو اس نے لے لیا اس نے واپس. ام سلیم کا واقعہ تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہوا تو اپنے شوہر کو کیا کہا، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے پہ لینے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ خوشی سے دوں گا. کہا اللہ کی امانت تھی بیٹا تمہارے پاس، اللہ نے لے لیا. یہ ہوتی ہیں ایمان والی خواتین، اتنی مضبوط ایمان والی. ٹھیک ہے انسان کسی کی جدائی پر غمگین ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناراض نہیں. جدائی غمگین کرتی ہے نا، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے نا، انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت. کوئی چیز ٹوٹتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا نہ گھلائیں کہ کسی کام کے قابل نہ رہے. اور پھر کسی نعمت پر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، اور اس سے منع کیا گیا کیونکہ لوگ عام طور پہ شو آف کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ نقصان دیتی ہیں. اور خاص طور پہ علم کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنے ہی بچے حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کدھر گیا وہ، لے لیا اللہ نے واپس. آپ کئی دفعہ کوئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں پھر وہ آپ کو کرنا نہیں آتا، یعنی بعض اوقات آپ اتنے اسکلفل ہوتے ہیں چیزوں کو منٹس میں آپ کر لیتے ہیں، پھر وہی ہاتھ ہوتے ہیں ایسی کمزوری آتی کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اپنے رب سے دور ہوں، ناراض ہوں، یا اپنی آخرت کو بھول جائیں یا اپنے اصل منزل کو بھول جائیں. کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا فضل. جتنی چیزیں ہیں نا اگر ان کو ہم کہنا یہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا تو پھر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی نا، مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا، جب ان سے پوچھو نا ان کا حال کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کچھ چیز چاہیے نہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، سب کچھ ہے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. سارے انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور جنوں کو بھی ساتھ ملا لیں جن کی بڑی طاقت ہے، اور مل کے کوئی کوشش کریں کہ اس جیسی کوئی چیز پیش کریں، نہیں کر سکتے. اتنا بڑا چیلنج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا یہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچ ہے. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کیا. یعنی قرآن میں ہر طرح کے دلائل بڑی خوبصورتی سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن نہ ماننے والے نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں. یعنی بجائے ایمان لانے کے طرح طرح کے بے جا اعتراضات اور بے جا مطالبے، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. اللہ کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہتا نا. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں. کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا. بات ہی ختم. بعض اوقات سے لوگ آپ سے بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں اور آپ مصیبت میں آ جاتے ہیں کہ ہائے اب میرا امیج ٹوٹ نہ جائے، یہ تو مجھے بڑی چیز سمجھتے ہیں اور میں تو کچھ ہوں نہیں. تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ ریلیکس، میں جو ہوں بس میں وہی ہوں، مجھے بس اتنا ہی آتا ہے، میں صرف یہی جانتی ہوں، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے. تو جھوٹا بھرم کس لیے رکھنا؟ کیوں بن بن کے دکھانا؟ اگر اس حالت میں کوئی قبول کرتا تو کر لے، نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی اپنی مرضی. امیجن کریں اتنی بڑی بڑی باتیں کر، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، اور آپ کیا جواب دیتے؟ چھوٹا سا، پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سارے مطالبے میں پورے نہیں کر سکتا، میں رسول ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو. 6 مطالبے تھے یہاں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں اور جگہوں پر بھی مطالبے کیے ہوئے ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی یہ آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ نبوت پر ان کے جو شکوک و شبہات تھے اور جو اعتراضات تھے اس کے بعد اب انہیں وعید سنائی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل چلائیں گے اور پھر اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر، یعنی جس رب نے پاؤں پہ چلایا ہے، جس رب نے آنکھیں دی ہیں اور سب کچھ دیا ہے، وہ الٹا کر کے بھی چلا سکتا ہے اور یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور جو بندہ ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ حشر کیوں ہوگا، کہ ان کو اتنا ذلیل کیا جائے، الٹا کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں ان کی عقل الٹی ہوئی ہے نا، ان کو الٹا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ امیاً و بکمن و سما، کیونکہ دنیا میں یہی ایسے ہی بنے رہے تو پھر ان کا انجام ویسے ہی ہوگا، الجزاء من جنس العمل۔ یہ ہے ان کا بدلہ، جو کیا نا انہوں نے اس کا بدلہ، یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے۔ یعنی جو لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں وہ اللہ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے،
اس لیے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے، اور انسان بہت تھڑ دلا ہے. یعنی بخیل انسان جو ہوتا ہے نا وہ حریص بھی ہوتا ہے، یعنی کنجوسی اور حرص ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو شخص کنجوس ہوتا ہے اس کو مال و دولت کی بڑی شدید حرص بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی. اور فطرتاً انسان کے اندر یہ بخل پایا جاتا ہے، اور انسان کے پاس جتنا بھی زیادہ ہو وہ اتنا ہی بخیل بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے بندوں کو دے دے تو وہ تو پھر کسی پہ کچھ خرچ ہی نہ کریں. اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، جس کے پاس دے کر بھی کچھ ختم نہیں ہوتا. اور انسانوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو واضح 9 نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں. اس نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون بے شک میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں. کیونکہ جو قوم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو اور جو انسان اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو پھر بالآخر اس کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا.
اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا. بہت سے لوگ جب سازشیں کرتے ہیں تو ان کی چالاکیوں اور سازشوں کا جو وبال ہوتا ہے خود انہی پر پڑتا ہے, اسی کے پھیر میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی پر ہی کو مصیبت نازل کر دیتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بچا لے جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو, پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے, اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق لے کر ہی اترا ہے, اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں. قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنے میں حکمت کیا ہے کہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے, اسی لیے اس سال دورہ قرآن تیز نہیں کروایا جا رہا آپ کو. الحمدللہ اس طرح زیادہ سمجھ آتی ہے آہستہ پڑھنے سے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, یعنی آرام سے, تاکہ لوگ اسے غور سے پڑھیں, اس کے معنی پر غور و فکر کریں اور اس سے علم حاصل کریں. اور قرآن کی تلاوت کا ادب بھی یہی ہے کہ اسے ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ تدبر کیا جا سکے. غور کرنے سے ہی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے. اگر انسان قرآن پڑھتا جائے کچھ سمجھ نہ آئے اور غور ہی نہ کرے تو پھر اس سے سبق کیا ملے گا, اس کو الٹا ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں, جو پڑھا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھانا چاہیے, لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہیے. تَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ یعنی ایک ہوتا ہے سیلف اسٹڈی. بعض لوگ کہتے ہیں اس قرآن میں کیا مشکل ہے, ہم خود ریڈنگ کر سکتے ہیں, ہم خود ہی پڑھ لیں گے. قرآن خود پڑھ کے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا کسی سے پڑھ کے یا کسی کو پڑھا کے سمجھ آتا ہے. یعنی دنیا کے دوسرے علوم اور دوسری کتابوں سے بالکل الگ چیز ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ زندگی میں اگر کسی ایک شخص کو بھی کچھ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں, وہ آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آج کل تو مشکل ہی کچھ نہیں ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. اب تو آن لائن بھی سارے کام چل رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بیک ہوم آپ کی کزنز ہیں, بچیاں ہیں, ان سے کنیکشن کا ٹائم نہیں ملتا, تو قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ان سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آن لائن ہفتے میں ایک دن ہی ایز اے فیملی جمع ہو جائیں, یا انڈیویجولی ایک ایک بندے کو پکڑ لیں, لفظی ترجمہ ہی کروا دیں, ترجمہ ہی پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا دیں ایک ایک آیت کا تھوڑا تھوڑا, جیسے میں ہلکا سا بتاتی ہوں. یا اگر خود نہیں بتانے کا ابھی کانفیڈینس آیا تو مل کے سنوا کے پھر اس کے بعد ڈسکس کر لیں. یعنی کوئی بھی طریقہ کریں لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر پڑھیں, اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, ہے تمہاری مرضی, لیکن بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ پڑھا جاتا ہے یعنی یہ قرآن, تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں. جیسے مشہور مثال ہے نجاشی. یس, تو قرآن سے متاثر علم اور ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر یا تو علم ہو, چاہے دنیا کا ہی, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے جو آج ہم نے ڈسکور کی اتنی تکلیفوں کے بعد, اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی, تو وہ پھر مان جاتے ہیں کہ ہاں. اور ایسے کئی لوگ مسلمان ہوئے جو علم والے تھے اور انہوں نے قرآن کی سچائی کو پایا اور اس کو قبول کر لیا. اور یا پھر ایمان ہو اندر, یقین ہو اس قرآن پر, تو پھر اثر پذیری کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, پھر اور طرح ہی سمجھ آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. کون سا وعدہ؟ جو بھی قرآن میں وعدے کیے گئے, مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یا ہدایت کا. اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں, اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے. یعنی قرآن پڑھ کے خشوع بڑھتا ہے, اور یہ بھی ایک کرائیٹیرین ہے, ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا بڑھتا ہے, یہ گھٹتا ہے. اور خشوع میں جو چیز مدد دیتی ہے اس میں کہ سوچ سے تلاوت کرنا, یعنی صرف لفظ بکھیرتے نہیں جانا, دڑ 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 نہیں, جیسے کہتے ہیں نا لے سے پڑھنا, معنی میں غور کرنا اور دوہرا کے پڑھنا, نماز میں تلاوت کرنا اس کی, اور بلند آواز سے تلاوت کرنا. بڑا فرق ہوتا ہے اونچا پڑھنے میں اور دل میں پڑھنے میں. پھر ٹھہر ٹھہر کے علا مکت, پھر خوش الحانی سے پڑھنا, اور پھر اس میں آواز کو کھینچنا, ترجیح کرنا. تو جو علم والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ خشوع کے مرتبے کو پہنچے ہیں. یعنی آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں, نیت رکھ لیں کہ جو کچھ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں
کہ کیا اس سے خشوع میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے سننے کے باوجود اگر انسان کا دل نرم نہیں ہوا نا، دل پر کچھ اثر نہیں ہوا، دل سکون میں نہیں آیا، شفا نہیں ملی دل کو، آنکھ سے آنسو ہی نہیں آیا کبھی، تو وہ پھر اس علم کے قابل نہیں، وہ اس نعمت کے قابل نہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی بڑھانا چاہیے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھیں گے. سب چیزیں اکٹھی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، پہلے کام تو یہ کہ دھیان سے سننا اور دھیان سے سمجھنا شروع کریں، پھر تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں، پھر اس کو ریلیٹ کریں، اور پھر آپ اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے فہم کو اور زیادہ کر دے، جو ہے نا اس پہ راضی نہ ہو کہ کافی ہو گیا، اور بڑھا دے. اور پھر یہ ساری چیز الٹیمیٹلی کس چیز پہ آ جائے؟ خشوع میں اضافہ. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ ہے مطلوب. یعنی ساری باقی ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکالیں؟ خشوع میں اضافہ ہو جائے. قرآن سن کر آپ خوشی محسوس کریں، اور پھر خشوع ہو تو آنسو بہیں. رونا اسی وقت آتا ہے جب انسان کو واقعی کوئی ایسا علم ملتا ہے جو وہ اپنے فائدے کا سمجھتا ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے. یعنی پڑھتے ہوئے نہ تو ریاکاری ہو اور نہ ہی شرمانا ہو، نہ تو بہت اونچا پڑھا جائے اور نہ ہی وہ بالکل دل ہی دل میں کوئی لفظ بھی نہ بولے جائیں. اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی ہر طرح کی خوبی جس کے ذریعے اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وقل الحمد للہ. اور اللہ کے محبوب ترین کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا نا اللہ تعالیٰ کو کلام میں سے سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کبرہ تکبیرا، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں، دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا مقام ہو، صرف زبان نہ کہنے والی ہو اللہ اکبر، بلکہ دل میں بھی یہ ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی اس کے مقابل میں نہیں. اور جب ہم کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی مان لیتے ہیں. لہٰذا حقیقی معنوں میں آپ اللہ کی بڑائی کب بیان کریں گے؟ جب آپ اس کی اطاعت کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا